نکل گئی، کیونکہ جسم مٹی سے بنا ہے تو خوراک بھی مٹی سے ہی آئے گی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا روح کہاں سے آئی؟ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ روح تو آسمان سے آتی ہے۔ تو میں نے کہا روح آسمان سے آئی تو اس کی خوراک، اس کی غذا بھی آسمان سے آئے گی۔ تو میں نے کہا نماز کہاں سے آئی؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز آسمان سے آئی ہے۔ اللہ کے رسول جب معراج میں تشریف لے گئے تو جب معراج سے واپسی ہوئی تب یہ نماز ملی، اس لیے معراج المومنین کہا جاتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو معراج میں ملی ہے یہ نماز۔ تو نماز آسمان سے آئی تو روح بھی آسمان سے آئی، تو روح کی غذا اور روح کی خوراک یہ نماز ہے۔ قرآن کہاں سے آیا؟ قرآن آسمان سے نازل ہوا، آسمانی کتاب ہے، تو قرآن کی تلاوت کرنا یہ روح کی غذا ہے۔ تو روح کو خوراک ملے گی جمعے میں ایک وقت بس، اور جسم کو خوراک مل رہی ہے روزانہ 3 وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بزرگوں، پیارے بھائیوں، ہر ہفتے جمع ہوتے ہیں اور مشورے سے کسی کی بات طے ہوتی ہے، اور یہ ایک طرح کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ کوئی نصیحت، کوئی وعظ، کوئی تقریر مقصود نہیں ہے، بلکہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہم اپنے سبق کو دہراتے رہیں، بار بار اپنے سبق کو ہم دہراتے رہیں تاکہ ہمیں اپنا سبق یاد رہے۔ اور سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 زندگیاں عطا فرمائی ہیں، ایک موت سے پہلے کی ہے، ایک موت کے بعد کی ہے۔ موت دونوں زندگیوں کے بیچ میں ایک پل کی طرح ہے۔ موت کے ذریعے انسان عالم دنیا سے عالم آخرت میں منتقل ہوتا ہے، جس کی پہلی منزل جو ہے وہ عالم برزخ کہلاتی ہے، جو قبر کا زمانہ ہے۔ تو یہ 2 زندگیاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور دونوں کی کامیابیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی طریقے میں رکھا ہے۔ اسی طریقے کو دین کہتے ہیں۔ آخرت کی اصلی کامیابی اور ہمیشہ کی، اور دنیا کی وقتی کامیابی، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی طریقے میں رکھا ہے۔ اسی طریقے کی زندگی کو دین کہتے ہیں۔ ہماری جماعت نگولہ ایک گاؤں ہے یہاں جمع سے پہلے، تو وہاں 3 دن کے لیے ہماری جماعت گئی نگولہ میں، تو گشت ہوا۔ گشت کے بعد لوگ جمع ہوئے، مغرب میں بات ہوئی، تو گاؤں والوں کو تو گاؤں والی مثال دی جاتی ہے۔ تو ہم نے کہا بھائی آپ حضرات بھینس خریدتے ہیں تو کس نیت سے خریدتے ہیں؟ 2 لاکھ روپے کی بھینس، آج کل وہ بھی بڑی مہنگی آتی ہیں، تو میں نے کہا 2 لاکھ روپے کی بھینس خرید رہے ہیں آپ تو کس نیت سے؟ تو وہ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے مسکرا کے بولے کہ صاحب دودھ کے لیے خریدتے ہیں۔ تو میں نے کہا دودھ کے لیے خریدی جاتی ہے کہ ہاں، کہ گوبر؟ میں نے کہا بھینس گوبر بھی تو دیتی ہے۔ تو کہنے لگے وہ تو یعنی اس کی نیت نہیں کرنی پڑتی، وہ تو بغیر نیت کے ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ جو بھینس دودھ دے گی وہی گوبر دے گی۔ تو میں نے انہیں سمجھایا، میں نے کہا بھائی ایسے ہی جس دین سے آخرت بنے گی اسی دین سے دنیا بنے گی۔ آخرت دودھ کی طرح ہے، دنیا گوبر کی طرح۔ جیسے آدمی بھینس خریدتا ہے دودھ کی نیت سے، اور گوبر فری میں ملتا ہے بغیر نیت کے، اور انڈرسٹوڈ ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ بھئی گوبر تو ملے گی ملے گا، وہ کہاں جائے گا۔ تو آخرت دودھ کی طرح ہے اور دنیا گوبر کی طرح ہے۔ جس بھینس سے دودھ ملتا ہے اسی بھینس سے گوبر بھی ملتا ہے۔ تو ایسی جس دین سے آخرت بنے گی اسی دین سے دنیا بنے گی۔ اس لیے اللہ نے فلاح کا لفظ استعمال کیا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ کامیاب ہو چکے دنیا اور آخرت میں وہ ایمان والے جن کی نماز میں خشیت آ گئی۔ دنیا آخرت کی کامیابی کا وعدہ ہے اللہ کے دین کا، اور دین زندگی گزارنے کا وہ نورانی اور پاکیزہ طریقہ ہے جو اللہ کے پیارے رسول اللہ کی طرف سے لائے سارے عالم کے انسانوں کے لیے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی جڑ اور بنیاد قرآن پاک ہے، اور قرآن میں کوئی قیامت تک تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جو دین اللہ کے رسول لائے قیامت تک یہ رہے گا، کیونکہ یہ راہ نجات ہے۔ اس دین کے اندر دنیا کی سلامتی اور آخرت کی نجات ہے۔ دنیا میں سلامتی والی زندگی ملے گی اور مرنے کے بعد نجات ہو جائے گی۔ جو جہنم سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، بس ہو گیا کام۔ اور اس میں ڈبل کامیابی ہے، اللہ نے بیان کیا ہے، اس کا مفہوم علماء کہتے ہیں کہ ڈبل کامیابی۔
جہنم سے بچ جانا خود ایک کامیابی ہے، اور جنت میں داخل ہو جانا یہ دوسری کامیابی ہے۔ تو آخرت کی یہ ڈبل کامیابی ملے گی دین پر چلنے پر، اور دنیا کی وقتی کامیابی ہے جس کا نام ہے پاکیزہ زندگی، کہ جو اپنے عمل کو اچھا بنائے گا، مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے وہ مومن ہو، تو اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اس کو پاکیزہ زندگی دنیا میں دی جائے گی، پاک زندگی ہوگی، یعنی جس میں دلوں میں سکون ہوگا، چیزوں میں برکتیں ہوں گی، لوگوں کے دلوں میں محبت ہوگی، اور سماج میں عزت ہوگی، اور دعاؤں کے اندر قبولیت ہوگی۔ اس کو حیاتاً طیبہ کہتے ہیں، پاکیزہ زندگی۔ اس کا اللہ نے وعدہ کیا اپنے پاک کلام کے اندر، یعنی اس زندگی کو بیان کیا ہے کہ بھئی محبوبیت دی جائے گی، برکتیں آئیں گی اللہ کی طرف سے۔ آج برکتوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں ہم، کیونکہ زندگیوں میں دین نہیں ہے تو برکت بھی نظر نہیں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ برکتوں والی زندگی دیتے ہیں دنیا کے اندر، اور حیاتاً طیبہ کا وعدہ ہے، پاک زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ذلتوں سے پاک کر دیں گے، گندگیوں سے اللہ پاک کر دیں گے، ہر طریقے کی مصیبت سے اللہ پاک کریں گے۔ زبان بھی پاک ہو جاتی ہے، ورنہ زبان گندی ہو جاتی ہے۔ گاؤں میں ہم نے دیکھا بھینس کو گالی بکتے ہیں، بتاؤ بھینس کو گالی دینے سے کیا ملے گا؟ یا بھینس کے اوپر کیا اثر ہوگا گالی بکنے کی اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ گھروں میں عورتوں کے بیچ میں گالی بک رہے ہیں، بیل کو گالی دے رہے ہیں، بھینس کو گالی دے رہے ہیں۔ گندی زبان، جذبات گندے ہو جاتے ہیں، اندر کے خیالات گندے ہو جاتے ہیں۔ تو ان گندگیوں سے اللہ پاک کر دیتے ہیں، پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، اس کی روح بھی پاکیزہ بن جاتی ہے۔ پاکیزہ اعمال سے روح پاکیزہ بنے گی، خوشبودار بنے گی، چمکدار بنے گی، نورانی بنے گی، اور جیسی روح ویسے فرشتے۔ اگر خوشبودار روح بنائی ہے تو خوشبودار فرشتے نکالنے آئیں گے، نورانی روح ہے تو نورانی فرشتے نکالنے کے لیے آتے ہیں، جیسی روح ویسے فرشتے۔ تو جو اعمال انسان کرتا ہے نا، یہ اعمال اس کی روح کو نورانی بناتے ہیں، کیونکہ یہ نورانی اعمال ہیں جو اللہ کے رسول کے ذریعے ہمیں اور آپ کو ملے ہیں۔ اس سے روح جو ہے پاکیزہ بنتی ہے، نورانی بنتی ہے، خوشبودار بنتی ہے۔ تو خوشبو والے فرشتے آئیں گے جب نکلے گی روح کو، جیسی روح ویسے فرشتے۔ ہم اور آپ کہتے بھی ہیں اس کو، اور روح سب کی نکلنی ہے ایک دن، یعنی۔ اور تین چیزیں جو ہیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، تین چیزیں۔ ایک تو یہ کہ جیسی زندگی ہوگی ویسی موت آئے گی، یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیز ہے یہ بالکل۔ اور جیسی موت آئے گی ویسی قیامت میں اٹھے گا آدمی، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے قیامت میں۔ یہ تینوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں، کہ جیسی زندگی ویسی موت، اور جیسی موت ویسی قیامت میں اٹھنا۔ اس لیے زندگی کو اچھا بنانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ سارے نبیوں کی تعلیم یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اچھا بناؤ، پاکیزہ زندگی بناؤ، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی ہونی چاہیے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو آدمی جس حال میں زندگی گزارتا ہے نا، اسی حال میں اس کی موت آتی ہے۔ بہت ساری خبریں ابھی آئیں اور ہمارے ساتھیوں کے انتقال ہوئے، جماعت میں نکلنے والوں کے، تو بڑے اچھے حال میں انتقال ہوئے۔ کسی کا تہجد کے وقت انتقال ہو رہا ہے، کسی کا گشت کرتے انتقال ہو رہا ہے۔ ابھی ہماری جماعت پاناما گئی تھی جولائی میں، ہم لوگ پاناما میں تھے، پہلا ہفتہ جولائی کا۔ پاناما بہت دور ہے، امریکہ سے بھی آگے ہے، سینٹرل امریکہ میں آتا ہے۔ تو وہاں بتایا کہ یہاں پاناما کے امیر صاحب تھے احمد بیکو صاحب، گجرات کے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ احمد بیکو صاحب برازیل یا ارجنٹینا گئے تھے چلے کی جماعت میں، اور وہاں کے ساتھی بتا رہے تھے کہ وہ گشت کر رہے تھے۔ یہ ارجنٹینا جو ہے لیٹن امریکہ میں ہے، اور پاناما سے بہت جماعتیں وہاں جاتی ہیں، کیونکہ پاناما جو ہے وہ لیٹن امریکہ کا دروازہ ہے ایک طرح سے۔ جو لیٹن امریکہ ہے اس کے سارے جتنے ملک ہیں ان کا اجتماع پاناما میں ہی ہوتا ہے۔ بہت بڑا دارالعلوم بن گیا ہے وہاں، بہت بڑی مسجد بن گئی ہے۔ تو انہوں نے بتایا گجرات کے لوگ زیادہ ہیں، سورت کے قریب کے لوگ۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے امیر صاحب احمد بیکو صاحب وہ گئے ہوئے تھے یہاں لیٹن امریکہ میں ایک ملک میں، ارجنٹینا میں یا برازیل میں، اور وہ گشت کر رہے تھے، اور گشت کرتے کرتے ان کا انتقال ہوا۔ کتنے اچھے حال میں انتقال ہوا، گشت کرتے کرتے۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے ایک صاحب کے بارے میں کہ بڑے اللہ والے، اور ان کا بیان طے ہو گیا گشت کے دن، گشت ہوا اور ان کا بیان طے ہو گیا، وہ دعا میں لگ گئے بیان کے لیے، بیان کرنے بیٹھے کرسی پہ،
تو آدھے بیان ہوا تھا، توحید کو بیان کر رہے تھے، اور بیان کرتے کرتے سامنے بیٹا بیٹھا ہوا تھا، بیٹے کی گود میں گرے اور انتقال ہو گیا مسجد کے اندر بیان کرتے کرتے، توحید کا بیان کر رہے تھے، اسی میں روح نکالی گئی۔ تو جو آدمی زندگی جس طریقے کی گزارے گا اس کی موت اسی حال میں آئے گی۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں مولانا اسماعیل گودرا صاحب، وہ فرما رہے تھے کہ ایک جماعت تھی، میں اس میں وقت لگا رہا تھا، تو امیر صاحب نے سنایا کہ ہمارے علاقے میں ایک آدمی تھا، پہلے زمانے کی بات ہے جب ریڈیو چلتے تھے، گھر میں ریڈیو ہوتے تھے، تو یہ بتا رہے تھے کہ اس کو ریڈیو سننے کا اتنی عادت تھی اور ریڈیو کا اتنا عادی بن گیا تھا کہ رات میں وہ ریڈیو سنتے سنتے سوتا تھا۔ ریڈیو لگا لیتا تھا کان کے پاس اور ریڈیو زور سے بجتا رہتا تھا، اس میں گانے وغیرہ آتے رہتے تھے اور اسی حال میں اس کی نیند آتی تھی۔ تو گھر والے پھر ریڈیو کو آف کر کے الماری میں رکھتے تھے جب وہ سو جاتا تھا۔ تو مولانا فرما رہے تھے کہ جب انتقال کا وقت آیا تو اس کی نظر ریڈیو کی طرف تھی اور انگلی اٹھی ہوئی تھی اس طرف، اور روح نہیں نکل رہی تھی اس کی، اور انگلی ریڈیو کی طرف، اور ریڈیو کی طرف دیکھ رہا ہے اور روح نکلنے والی ہے۔ تو کوئی بڑے عالم تھے، وہ آئے، انہیں بلایا گیا کہ اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اس کی روح نہیں نکل رہی۔ تو آئے تو انہوں نے اس کا حال جو دیکھا تو دیکھا کہ بھائی سامنے ریڈیو ہے، تو گھر والوں سے پوچھا کہ اس کا رخ ریڈیو کی طرف۔ تب اس کی بیوی نے بتایا کہ یہ تو بہت ریڈیو سنتا تھا، رات میں سو جاتا تھا ریڈیو سنتے سنتے۔ تو علماء نے، عالم صاحب نے کہا کہ بھائی اب کوئی چارہ نہیں ہے، ریڈیو بجاؤ تب اس کی روح نکلے گی۔ تو مولانا سنا رہے تھے کہ ریڈیو بجایا گیا اور جیسے اس کے بعد ریڈیو رکھا ویسے ہی اس کی روح نکلی۔ زندگی ریڈیو سنتے سنتے گزری تو روح بھی ریڈیو سنتے سنتے نکلی۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ جیسے چاہو زندگی گزار لو۔ زندگی جس حال میں گزرے گی اس کی موت اسی حال میں آئے گی۔ اس لیے اپنی زندگی کو پاکیزہ بنایا کہ زندگی اس کی اچھے حال میں گزرے، اور خاص طور سے تنہائی زیادہ دیکھی جاتی ہے، تنہائی میں کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تنہائیوں کو دیکھتے ہیں کہ آدمی تنہائی میں کیا کر رہا ہے، اور عام طور پر تنہائی میں شیطان اور نفس اس کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ نفس ہمیشہ برائی کی طرف لے جائے، اپنے کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اور آج کل تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اتنا ماحول خراب ہو گیا ہے، یہ تنہائیاں آدمی کو برباد کر رہی ہیں۔ آج کل کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، بچے تنہائیوں کو پسند کرنے لگے۔ نئی نسل جو ہے نا وہ تنہائی کو پسند کر رہی ہے، تو کائے کے لیے پسند کر رہی ہے؟ وہ قرآن کی تلاوت کے لیے تھوڑی پسند کر رہی ہے کہ میں تنہائی میں قرآن کی تلاوت کروں گا جا کر کے، بلکہ وہ برائی کی طرف لے جا رہا ہے نفس سے، کہ اندر الگ کمرے میں پڑا ہوا بیٹا جوان، بھائی الگ کیوں پڑے ہوئے کمرے میں، اپنے ماں باپ کے ساتھ آ کے بیٹھو۔ لیکن ایک مزاج بننا ہے، تو اللہ تعالیٰ تنہائیوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ تنہائی میں کیا کر رہا ہے، اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ استقامت جو ہے انفرادی زندگی میں دیکھی جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ جو محنت ہو رہی ہے پوری دنیا میں، یہ زندگیوں کو اچھا بنانے کے لیے ہو رہی ہے کہ ہماری زندگی اچھی بن جائے، دنیا کی زندگی۔ اچھا، جب دنیا کی زندگی اچھی بنے گی تو موت اچھے حال میں آئے گی، آدمی کلمہ پڑھتا ہوا جائے گا، ایمان کے ساتھ اس کی موت آئے گی، اچھے اعمال کرتا ہوا۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ کرتے کرتے مرنا اور مرتے مرتے کرنا، اس کام کرتے کرتے مرنا اور مرتے مرتے کرنا۔ ایک ملک میں ہماری جماعت تھی، تو وہاں کے جو ذمہ دار تھے بڑے قربانی والے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، تو ان کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا۔ تو ہمارے دو ساتھی جماعت کے، اس میں بھی تھا، دیکھنے گئے ان کو۔ تو جب دیکھنے گئے تو وہ بڑے اس میں پڑے ہوئے تھے، ٹیسٹ ویسٹ چل رہے تھے ان کے، لیکن دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے پہلے سے، تو ان کو وہ دعوت دے رہے تھے۔ تو پھر وہ دونوں چلے گئے، پھر ہم ان کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، تو مسکرا کے بولے کہ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جیسے میرا وقت آنے والا ہے، طبیعت خراب ہے، کچھ پتہ نہیں موت کا، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں دعوت دیتے دیتے موت آئے گی۔ میں نے کہا آپ کی طبیعت تو خراب ہے، تو آپ اس میں بھی دعوت دے رہے ہیں؟ ہم نے ابھی دیکھا کہ دو آدمی آئے ہوئے تھے، آپ ان کو دعوت دے رہے تھے۔ تو مسکرا کے بولے کہ ہاں بھائی، میں اس لیے دعوت دے رہا تھا کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اب میں آ گیا میڈیکل میں، پتہ نہیں میں زندہ نکلوں گا کہ مرا ہوا نکلوں گا یہاں سے،
تو میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں دعوت دیتے دیتے اللہ کے پاس جاؤں دائی. تو یہ تو مرتے مرتے کرنا، کرتے کرتے بھی مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے. تو غم میں بھی اور خوشی میں بھی. یعنی ایک جگہ ولیمے میں جانا ہوا تو وہاں کھانے میں ذرا دیر تھی، تو ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب 8-9 لوگوں کو کی طرف مخاطب ہو کر کے بات کر رہے ہیں، جیسا ہاف سرکل ہوتا ہے نا، آدھا چاند جیسا. تو میں نے کہا بھائی کھانے میں دیر ہے، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ تو میں بھی کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا. پڑوس کی بات ہے، 83 میں میرا پڑوس جانا ہوا تھا، وہاں کی بات. تو میں قریب میں بیٹھ گیا ان کے. تو میں نے دیکھا کہ ایمان کی ایسی بھری ہوئی بات، اور وہ دعوت دے رہے تھے 8-9 لوگوں کو. تو میں نے دیکھا یہ دائی ہے، حالانکہ یہ بھی ولیمے میں آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ ولیمے میں دعوت دینے کی نیت سے آئے ہیں. تو جب سے میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ولیمے میں جاؤ تو کھانے کی نیت سے مت جاؤ کہ کھانا کھانے جا رہے ہیں. بھائی کھانا تو ملے گا، کھانا کہاں جا رہا ہے؟ کھانا تو ملے گا ہی ملے گا. ہم ولیمے میں جا رہے ہیں، بہت سے لوگ ملیں گے، موقع محل دیکھ کر حکمت کے ساتھ وہاں پہ ہم دعوت دیں لوگوں کو. اگر تھوڑا ٹائم مل جائے تو ہم چند لوگوں کو بیٹھ کر کے اور وہاں ذہن بنائے لوگوں کو، دعوت دیں ان کو. تو ولیمے میں دعوت کی نیت سے جانا کہ بھئی ہم ولیمے میں جا رہے ہیں. اچھا دائی 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، دائی 40 دن 4 مہینے کا نہیں ہوتا ہے. حضرت مولانا سید احمد خان صاحب فرماتے تھے کہ دعوت ہر جگہ دینی ہے، اور دعوت ہر حال میں دینی ہے، اور دعوت ہر وقت میں دینی ہے، اور دعوت ہر ایک کو دینی ہے. 4 باتیں کہتے تھے. کیونکہ دائی بن گئے، جیسے MBBS MD کرنے کے بعد آدمی ڈاکٹر بن جاتا ہے. اب وہ 24 گھنٹے کا ڈاکٹر ہے. اگر وہ ٹوائلٹ میں گیا تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ صاحب ڈاکٹر صاحب ٹوائلٹ میں. اگر وہ سو رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب سو رہے ہیں. تو بھائی اب تو 24 گھنٹے کے ڈاکٹر ہیں. انہیں احساس بھی رہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں. ایک جماعت میں ایک ساتھی کی طبیعت خراب ہوئی تو اس میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، تو جلدی سے گئے وہ، اور وہ جلدی سے اپنے سارے آلات نکال کے لے آئے. بلڈ پریشر کا جو تھا وہ ناپنے کے لیے، شوگر اور یہ اتنی آکسیجن وغیرہ کی سب چیزیں تھیں ان کے پاس. اب میں نے سوچا کہ دیکھیے ڈاکٹر ہیں، انہیں احساس ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، تو اپنے اوزار لے کے سارے چل رہے ہیں، اپنے ٹولز لے کر کے چل رہے ہیں ساتھ میں. کہ ابھی کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو میں ڈاکٹر کائے کا ہوں، تو میں کہ وہیں میں دیکھ لوں گا. تھرمامیٹر بھی تھا ان کے پاس، ایک کٹ تھی ان کے ساتھ میں، اس میں ساری چیزیں تھیں، اور فرسٹ ایڈ دینے کا سارا انتظام تھا ان کے پاس. تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی 24 گھنٹے کے ڈاکٹر ہیں، تو ایسے ہی 4 مہینے 40 دن لگائے. اب ہم دائی بنے تو دائی 24 گھنٹے کے بن گئے. یہاں تک ہمارے بڑے کہتے ہیں کسی سواری میں سفر کرو تو سواری بھی جو چلا رہا ہے نا، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو بھی دعوت دو. اس کو مسلمان ہے تو اس کو دعوت دو بھائی. یہ سنا ہم نے ایک بزرگ سے. اس کے بعد علی گڑھ آئے ہم، نظام الدین میں سنا، یہ بہت پہلے کی بات. تو مجھے میڈیکل کالج جانا تھا. اس وقت میں یہ سواریاں تو تھیں نہیں، تو رکشہ کیا ہم نے. رکشے میں بیٹھے تو رکشے والے سے میں نے پوچھا بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ تو کہ فلاں نام ہے. سہرسہ کا رہنے والا تھا، مسلمان. تو میں نے کہا نماز تو پڑھ لیتے ہو گے، 5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہو گے، آپ مسلمان ہیں ماشاءاللہ. ہر مسلمان کو نمازی سمجھ کے بات کرنی چاہیے. تو بیچارہ شرما کے بولا کہ جمعے کی پڑھ لیتا ہوں، جمعے کی پڑھ لیتا ہوں. تو میں نے کہا کھانا بھی جمعے کو ہی کھاتے ہو ہفتے میں؟ اب وہ ایک دم بولا کہ نہیں صاحب کھانا تو میں روز کھاتا ہوں. تو میں نے کہا کھانا روز کھاتے ہو اور نماز جمعے کی پڑھتے ہو؟ جبکہ کھانا جسم کے لیے اور نماز روح کے لیے. بھائی نماز جو ہے وہ روح کا کھانا ہے، روح کی غذا ہے نماز. اور یہ جسم جو ہے اس کی غذا یہ روٹی چاول اور پھل فروٹ سمجھو کھاتے ہیں. پھر میں نے اس سے کہا کہ جو چیز جہاں سے آتی ہے اس کی غذا بھی وہیں سے آتی ہے، اس کی خوراک بھی وہیں سے آتی ہے. تو جسم مٹی سے بنا ہے تو جسم کی جتنی غذائیں ہیں وہ سب مٹی سے نکلنے والی چیزیں ہیں. چاہے وہ سبزیاں ہوں یا پھل ہوں یا پانی ہو، پانی بھی زمین سے نکلنا ہے. اناج ہوں، دالیں ہوں، سب زمین سے نکلنا ہے، کیونکہ جسم مٹی سے بنا ہے. تو خوراک بھی مٹی سے ہی آئے گی. پھر میں نے اس سے پوچھا روح کہاں سے آئی؟ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ روح تو آسمان سے آتی ہے. تو میں نے کہا روح آسمان سے آئی تو اس کی خوراک، اس کی غذا بھی آسمان سے آئے گی. تو میں نے کہا نماز کہاں سے آئی؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز آسمان سے آئی ہے. اللہ کے رسول جب معراج میں تشریف لے گئے تو جب معراج سے واپسی ہوئی تب یہ نماز ملی. اس لیے معراج المومنین کہا جاتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے.
کہ معراج میں ملی ہے یہ نماز، تو نماز آسمان سے آئی، تو روح بھی آسمان سے آئی، تو روح کی غذا اور روح کی خوراک یہ نماز ہے۔ قرآن کہاں سے آیا؟ قرآن آسمان سے نازل ہوا، آسمانی کتاب ہے، تو قرآن کی تلاوت کرنا یہ روح کی غذا ہے۔ تو روح کو خوراک ملے گی جمعے میں ایک وقت بس، اور جسم کو خوراک مل رہی ہے روزانہ 3 وقت، بلکہ آج کل تو کھانے کی مقدار اتنی بڑھ گئی ہے کہ اٹھتے ہی آدمی کو چائے چاہیے فوراً، بیڈ ٹی کہتے ہیں نا، اٹھتے ہی بہت لوگ عادی ہوتے ہیں اس کے۔ یعنی ایک صاحب ہوٹل تلاش رہے تھے، ایک جگہ جانا ہوا صبح فجر کے بعد، اور گھر والے سب سو رہے تھے، تو ہم فجر کی نماز پڑھ کے آئے۔ میں نے کہا کیا تلاش رہے ہیں آپ؟ ارے کہ میں ہوٹل تلاش رہا ہوں، مجھے چائے پینی ہے، بغیر چائے کے میں ٹوائلٹ نہیں جا سکتا۔ بعض لوگوں کو ایسی عادت ہو جاتی ہے، چائے پی کے ٹوائلٹ جاتے ہیں، گاؤں میں بیڑی پیتے ہوئے جاتے ہیں ٹوائلٹ، تو ٹوائلٹ میں جنہیں کتنے بیڑیوں کے ڈھیر ملیں گے آپ کو، آدھی آدھی بیڑی وہیں پھینک دیتے ہیں، عادت پڑ جاتی ہے۔ تو آج کل تو کھانے کی مقدار بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس لیے بیماری بہت بڑھ گئی۔ نادر صاحب کہتے تھے کہ کھانے کا صحیح وقت کیا ہے؟ نادر صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کھانے کا صحیح وقت کیا ہے، تو پھر خود ہی فرمایا کہ مالدار کو جب بھوک لگے اور غریب کو جب مل جائے، یہ کھانے کا وقت ہے۔ کہ مالدار کو جب بھوک لگے اور غریب کو جب مل جائے، غریب کو تو جب مل جائے جب ہی بھوک کا وقت ہے اس کا کھانا ہے، لیکن مالدار کو جب بھوک لگے تب کھانا کھایا۔ آج کل تو ٹائم پہ کھانا کھایا جا رہا ہے، بھوک کی وجہ سے نہیں کھایا جا رہا۔ ٹائم ہو گیا تھا 8 بج گئی، چلو بھائی ڈنر کر لو، اب ٹائم چاہے بھوک لگے یا نہ لگے، تو اب 2 بجے کا کھانا کھا لو، 1:30 بجے کا کھانا کھا لو، تو ٹائم دیکھ کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ اس لیے بھرے میں بھرا چلتا رہتا ہے، بھرے میں بھرا، بھرے میں بھرا، تو بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ جب پہلا کھانا ہضم ہو جائے تب دوسرا کھائے، جب پہلا کھانا ہضم ہو جائے تب دوسرا کھائے۔ نادر صاحب ایک مرتبہ ہمارے محلے میں تشریف لائے، 11 بجے کا ٹائم، تو میں اپنے گھر لے گیا بلا کے۔ اب میں نے کہا، گھر اہلیہ سے کہہ رکھا تھا، معلوم تھا کہ نادر صاحب آنے والے، تو میں نے اہلیہ سے کہا کہ نادر صاحب چائے نہیں پیتے ہیں، چائے کے علاوہ جتنی چیزیں آپ بنا سکو وہ بنا لو۔ تو ہماری اہلیہ نے بڑی اچھی شیر بنائی کہ یہ شیر ہے، اس میں ڈرائی فروٹس وغیرہ ڈال کے، پھر پھل ہم نے جمع کیے اور بھی چیزیں، کہ بھئی 11 بجے کا ٹائم۔ اب میں نے ساری چیزیں لا کے رکھی، میں نے کہا آپ چائے پیتے نہیں ہیں تو ہم نے شیر بنوا دیے، یہ پھل ہیں۔ تو کہنے لگے بھائی فراہیم، میں دوپہر کے کھانے سے پہلے کوئی چیز نہیں کھاتا ہوں، بس ناشتہ کرتا ہوں اور 8 بجے ڈپارٹمنٹ چلا جاتا ہوں، اس کے بعد 1:30 بجے میں آ کر کے نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھاتا ہوں، اس کے بیچ میں کوئی چیز نہیں کھاتا ہوں۔ تو میں نے کہا اب میں نے جمع کر لیا ہے، کچھ تو کھا لیجیے، اب مجھے تسکین ہو جائے گی، میری اہلیہ بھی خوش ہو جائیں گی۔ اب میں اتنا پیچھے پڑا، لیکن انہوں نے چکھی بھی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا بھائی میرا اصول ہے، میرا معمول ہے، میں اس کو توڑوں گا نہیں۔ جب میں نے زیادہ کہا تو انگور کے 2-4 دانے کھائے تھے بس، کہ چلو یہ انگور کھا لیتا ہوں، اور 10 چیزیں میں نے جمع کی تھیں نادر صاحب کے لیے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ نادر صاحب جیسے بزرگ ہمارے گھر پہ آ گئے، تو آدمی کی طبیعت چاہتی ہے، لیکن کچھ نہیں، کوئی چیز ہاتھ نہیں لگایا، اور یہ کہا کہ میرا بھائی میں کچھ کھاتی ہی نہیں ہوں دوپہر سے پہلے جب تک۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے ہمارے پاس، اور کس کا طریقہ ہے؟ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، وہ پیارے نبی کا بنایا ہوا نہیں ہے، خود سے بنا لیا ہو خدا نہ خواستہ، بلکہ اللہ نے بھیجا ہے یہ۔ اس لیے امین ہے آپ، صادق اور امین۔ پیارے رسول، ان کا تو لقب بھی صادق اور امین، امین ہے، امین، امانت کا پورا پورا پہنچانے والے، امانت۔ اچھا، قرآن جو نازل ہوا وہ جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے وہی، تو جبرائیل کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ جبریل امین، وہ بھی امین ہے، یعنی جو لانے والے ہیں اللہ کی طرف سے وہ بھی امین ہے، اور جن کے اوپر نازل ہو رہا ہے اللہ کے رسول وہ بھی امین ہے۔ تو 2 امینوں کے ذریعے سے یہ ملا ہے، تو امانت جیسی آئی تھی اللہ کی طرف سے ویسی پہنچائی، اپنی طرف سے ذرا سا بھی کچھ نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے نا وہ بھی عین وہی ہوتا تھا۔ آپ غصے کے اندر بھی حق سے ہٹ کر کے نہیں بولتے تھے، اگر آپ کو غصہ بھی آتا تھا تو غصے میں بھی حق کے علاوہ کچھ نکلتے ہی نہیں تھے آپ کی مبارک زبان سے۔ مزاح ہوتا تھا تو مزاح میں حق کے علاوہ کچھ نکلتے ہی نہیں تھے۔ ایسی پاکیزہ زندگی دی ہے اس امت کو کہ اگر یہ زندگی امت کے اندر آ جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے دنیا میں،
سارے مسائل کا حل یہ دینداری ہے، اور بے دینی کسی مسئلے کا حل نہیں، بے دینی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور دینداری ہر مسئلے کا ہے۔ اس لیے ساری کوشش اور محنت کس بات کی ہے کہ ہر فرد امت جو ہے وہ دیندار بن جائے، اپنے دین کو سیکھنے والا بنے، کیونکہ مرتے ہی اس کا سوال ہے۔ جیسی قبر میں پہنچے گا 3 سوالوں میں ایک سوال ہوگا آپ کا دین کیا ہے، دین پوچھا جائے گا قبر کے اندر۔ لہذا مرنے سے پہلے ہمیں اپنے دین کو سیکھنا ہے، سیکھتے سیکھتے چلنا ہے، سیکھتے سیکھتے چلے آتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی اچھی زندگی بن جائے گی۔ مرنے سے پہلے اللہ اس کو اپنا ولی بنا لے گا، اور دنیا سے ولی بن کے جائے گا، پھر یہ دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، دونوں زندگیاں بہترین بن جائیں گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک محنت ہے جس محنت کے ذریعے سے اس مبارک دین کو سیکھنے کی کوشش ہو رہی ہے، جو مبارک دین ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مصیبت کا حل ہے، دینداری۔ اگر وہ آ جائے دینداری تو ہر مصیبت کا حل۔ امریکہ میں ہمیں ایک صاحب ملے، انہوں نے بیان سنا امریکہ میں، اور اس کے بعد میں مجھے ایک طرف لے گئے کونے پہ، ایک رشتہ دار ان کے ساتھ تھے، تو کہنے لگے یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تو میں ان کی طرف متوجہ ہوا، میں نے کہا فرمائیے۔ تو وہ رونے لگے۔ شکاگو میں 40 سال سے امریکہ میں رہ رہے ہیں، 40 سال سے نیشنل امریکن، اور وہاں بڑے مالدار لوگوں میں تھے، بڑی قیمتی گاڑیوں میں بیٹھ کے آ رہے ہیں لوگ، بڑی مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور جب میں نے ذرا سی خیریت پوچھی تو ایک دم سے رونے لگے۔ تو میں سوچنے لگا کہ یہ 40 سال سے امریکہ میں رہ رہے ہیں، کتنے مالدار ہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ خیریت پوچھے تو رو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہ میں بہت پریشان ہوں، میرے حالات اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ہے، میں جانتا ہوں اندر کے حالات کہ میں کتنا پریشان ہوں۔ آپ تو مجھے کوئی تعویذ دے دیے، لیکن آپ مجھے کوئی تعویذ دے دیے۔ آدمی شارٹ کٹ چاہتا ہے نا، شارٹ کٹ کرنا کچھ نہ پڑے، بس تعویذ گلے میں ڈالوں میں اور سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ آدمی کا یہ مزاج ہوتا ہے۔ تو صاحب کوئی تعویذ؟ تب میں نے یہ کہا کہ میں تعویذ والا آدمی نہیں ہوں، یہ جو ابھی بیان کیا ہے 1 گھنٹے، یہی تعویذ، اور یہ تعویذ کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ ایسے ویسے کا تعویذ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تعویذ۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے دینداری۔ یہ سارا بیان جو ہے اس لیے ہوا ہے کہ ہم دیندار بن جائیں، بھئی یہی تعویذ ہے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے، ایک نسخہ دے کے گئے ہیں سارے مسائل کا حل۔ ایسا تھوڑی کہ یوں چھوڑ کے چلے گئے امت کو۔ مولانا سید احمد خان صاحب یہاں آتے تھے ہر سال، اور ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا انہوں نے کہ اللہ کے رسول تمہیں ایسا کلمہ دے کے گئے ہیں اور ایسی نماز دے کے گئے ہیں کہ اگر تم کلمے اور نماز کو بنا لو، اور کلمے کو تم سیکھ لو، اور کلمے میں جان پیدا کر لو، نماز میں جان پیدا کر لو، تو تمہاری دعا میں ایسی جان پیدا ہو جائے گی کہ تمہاری دعا سے وہ ہوگا جو پوری دنیا کی ٹیکنالوجی مل کے نہیں کر سکتی۔ یہ فرمایا مولانا سید صاحب نے کہ پوری دنیا کی سائنس مل کے وہ نہیں کر سکتی ہے جو تمہاری دعا سے ہو جائے، لیکن تم دعا بنا تو لو، اپنی دعا جاندار تو بناؤ۔ دعا میں جان پڑتی ہے جب نماز میں جان پڑتی ہے، اور نماز میں جان پڑتی ہے جب کلمے میں جان پڑتی ہے، اور کلمے میں جان پڑتی ہے جب جان کلمے پہ لگتی ہے۔ مسئلہ یہ آ رہا ہے اس وقت کہ جان پڑے، کلمے میں جان آ جائے، نماز میں جان آ جائے، حج میں جان آ جائے، سارے اعمال جاندار بن جائیں۔ جو آج بے جان ہے، بالکل نماز بے جان، کلمہ بے جان، تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ بے جان کیوں بنا؟ یہ جان بیان سننے سے نہیں پڑ جائے گی۔ اگر بیان سننے سے جان پڑ جاتی تو ہر مسجد میں جمعے سے پہلے، خطبے سے پہلے بیان ہوتا ہے، عام طور پہ زیادہ تر مسجدوں میں ہوتا ہے، اور پوری مسجد بھری ہوتی ہے جمعے کے دن۔ خطبے سے پہلے جب بیان ہوتا ہے تو اس وقت پوری مسجد بھری ہوتی ہے، اور بڑے اچھے بیانات ہوتے ہیں خطبے سے پہلے، بڑی جاندار بات کرتے ہیں علماء اکرام، زیادہ تر ہوتے ہیں، خطیب ہوتے ہیں۔ تو ابھی بیان سنا ہے جمعے سے پہلے، یعنی خطبے سے پہلے بہت جاندار بیان سنا ہے، لیکن عصر کی نماز میں پھر وہی 2 صف کہاں چلے گئے سارے؟ پوری مسجد بھری ہوئی تھی جمعے کی نماز میں، اور عصر کی نماز میں 2 یا 3 صف ہیں۔ تو اگر بیان سننے سے جان پڑ جاتی تو جتنے جمعے میں آئے تھے وہ سب عصر میں ہوتے۔ ہاں بھائی، جتنے جمعے میں آئے تھے وہ سب عصر میں ہوتے نہ ہوتے، اگر صرف بیان سننے سے مسئلہ حل ہو جاتا۔ بیان جو کیا جاتا ہے نا،
وہ برائے بیان نہیں کیا جاتا کہ بیان ہو گیا قصہ ختم ہو گیا، بیان کیا جاتا ہے ایک محنت پہ آمادہ کرنے کے لیے، سمجھے نا؟ بیان ایک محنت کے لیے آمادہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور وہ محنت کیا ہے؟ اس میں جان اور مال کو لگانا ہے۔ ہر محنت کا مفہوم یہی ہے، جان اور مال کو لگانا، اسی کو محنت کہتے ہیں۔ اب یہ جان و مال جب زمینوں پہ لگتی ہے تو یہ زراعت کہلاتی ہے، جب یہ جان و مال دکانوں پہ لگتی ہے یہ تجارت کہلاتی ہے، جب یہی جان و مال ایمان و دین پر لگتی ہے تو یہ دعوت کہلاتی ہے۔ دعوت کا مطلب بیان کرنا تھوڑی ہے، دعوت کا مطلب ہے جان اور مال کو ایک خاص ترتیب سے لگانا۔ وہ ترتیب مشورے سے ملے گی ہمیں، اپنی مرضی سے نہیں کہ اپنی مرضی سے ہے نہیں ہم جان و مال لگائیں، بلکہ جان و مال ہمیں مشورے سے لگانا ہے اور صحیح رخ پہ لگانی ہے، کہ صحیح رخ پہ جب جان و مال لگتی ہے تو پھر کلمے میں جان پڑتی ہے، نماز میں جان پڑتی ہے، ہمارے اعمال میں جان آ جائے، اس کے لیے جان سب سے قیمتی ہے، جان مال سے بھی زیادہ قیمتی ہے، جان جو ہے مال سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہمیں ملے، انہوں نے سنایا کہ صاحب ہمارے گھر میں 20 لاکھ روپے رکھے ہوئے تھے اور بیوی کا زیور رکھا ہوا تھا، کسی نے خبر دے دی ڈکیتوں کو تو رات میں ڈکیت آ گئی، ہماری 2-3 بیٹیاں تھیں، 3، اور رات میں ڈکیت آنے کے بعد ہمارے بچوں کے سینے پہ انہوں نے بندوق رکھ دی، ساری بچیوں کے، یعنی اور یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم سب کو مار دیں گے، سب کو گولی مار دیں گے آپ کے گھر والوں کو، اور پھر ہم سب نکال کے لے جائیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ خود ہی دے دو ہمیں نکال کے، ورنہ ہم مارنے کے بعد لے لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب خود سنا رہے تھے مجھے کہ بھائی ہم ڈر گئے کہ ہمارے بچوں کو مار دیں گے، تو 20 لاکھ روپے میں نے خود نکال کے دیے سیف میں سے، آج کی بات نہیں، 10 سال کہوں گا، 10 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو، اور جتنا زیور تھا وہ دے دیا، وہ یہ لے جاؤ تو ہمارے بچوں کو چھوڑ دو۔ تو مال دے کے جان بچائی، جب جان و مال کا مقابلہ ہوتا ہے نا تو مال دے کے آدمی جان بچاتا ہے، کہ مال چلا جائے جان بچ جائے، یہ ہوتا نہیں ہوتا کہ جان و مال کا مقابلہ ہوا تو مال دے کے جان بچائی، لیکن جان اور ایمان کا مقابلہ ہو تو تب کیا کرنا ہے؟ جان اور ایمان کا مقابلہ ہو اگر تو کیا کرنا ہے؟ تو سب بتائیں گے ایک دم سے کہ جان دے کے ایمان بچانا ہے، جان دے کے ایمان بچانا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ ایمان جان اور مال دونوں سے زیادہ قیمتی ہوا نہیں ہوا؟ کہ مال دے کے تو جان بچائی، اور جو جان مال دے کے بچائی تھی اگر ایمان کا مقابلہ آ گیا اس جان کو بھی دے دینا ہے تاکہ ایمان بچ جائے۔ تو ایمان جان و مال دونوں سے زیادہ قیمتی بنا نہیں بنا؟ کہ ایمان کے لیے جان بھی لگے گی مال بھی لگے گا، جان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے ایمان کے سامنے۔ ہزاروں واقعات کتابیں بھرے پڑھے، ہزاروں، کہ ایمان والے کو بلایا گیا اور سر پہ آرا رکھ دیا، آرا، اور یہ کہا کہ اگر جان چاہتے ہو تو ایمان چھوڑ دو، انہوں نے کہا ایمان نہیں چھوڑیں گے، آرا چلا دیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لکڑی کی طرح چیر دیا، لیکن ایمان نہیں دیا، جان دے دی۔ سارے واقعات صحابہ کے بھرے پڑے اور بزرگوں کے بھرے پڑے ایمان والوں کے، کہ ایمان نہیں دیا ہے، جان دے دی ہے۔ تو جان سے زیادہ قیمتی ایمان ہے، اس لیے آج پوری دنیا میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے ایمان میں جان پیدا کرنے کے لیے یہ جان لگاؤ۔ جان جب لگتی ہے تب جان پڑتی ہے، لکڑی پہ جان لگتی ہے کارپینٹر کی تو فرنیچر میں جان آ جاتی ہے، مکانوں میں جان لگتی ہے انسانوں کی تو مکان شیشے کی طرح چمکتے ہیں، ایسے مکان آج کل بلڈنگز، یعنی مولانا فرما رہے تھے کہ باورچی کی جان لگتی ہے تو بریانی میں جان آ جاتی ہے، بریانی جاندار، تو ایسے تھوڑی بن گئی، باورچی نے جان لگائی ہے۔ یہ جان جس پہ لگے گی اس میں جان پڑ جائے گی، لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کلمے میں جان پیدا ہو جائے، نماز میں جان پیدا ہو جائے، تو ہمیں یہ جان اس پر لگانی پڑے گی، یعنی محنت کرنی پڑے گی، تب کلمے میں جان آئے گی، ورنہ کلمہ بے جان۔ جب کلمہ بے جان بنے گا تو نماز بے جان، جب نماز بے جان بنے گی تو دعا بے جان۔ تو مولانا سعید احمد خان صاحب نے مثال دی اس کی بڑی اچھی، مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مولانا فرما رہے تھے کہ ایک آدمی کو کارتوس مل گیا، کارتوس، وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جاننے والے کے پاس گیا کہ بھئی یہ کیا ہے، تو جاننے والے نے بتایا کہ یہ کارتوس ہے اور اس میں گولی ہے اور اس گولی سے شیر مر جاتا ہے۔ تو یہ آیا اور آنے کے بعد اس نے پھینک کے مارا مرغی کے کارتوس کو، تو مرغی مری نہیں۔ اب یہ کنفیوز ہو گیا کہ بھئی ہم سے تو یہ کہا گیا تھا کہ شیر مر جائے گا، تو اس سے تو مرغی بھی نہیں مری کارتوس سے۔ اب وہ پھر گیا کسی جاننے والے کے پاس کہ صاحب آپ نے یہ کہا تھا کہ کارتوس سے تو شیر مر جاتا ہے، اس سے تو مرغی نہیں مری۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے استعمال کیا تھا، تو کہ میں نے تو ایسے پھینک کے مارا تھا اس کو۔
تو انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر جو گولی ہے اس گولی کی طاقت جب ظاہر ہوگی جب بندوق کی نال میں فٹ کر کے اس کو چلایا جائے۔ تو انہوں نے کہا بہت اچھا۔ تو مولانا اس وقت میں فرما رہے تھے کہ وہ گیا اور اس کو 50 روپے کی پلاسٹک کی بندوق خرید لایا۔ 50 روپے والی بندوق، سمجھا نہیں؟ اب 50 روپے کی پلاسٹک کی بندوق میں جب فٹ کر کے چلایا کارتوس تب بھی مرغی نہیں مری، ظاہر ہے کہاں سے مرے گی؟ اب پھر گیا کنفیوز ہو کر کے کہ صاحب میں نے تو آپ نے کہا تھا کہ بندوق کی نال میں فٹ کر کے چلانا، تو میں نے تو اسی طریقے سے چلائی لیکن کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا اس کا۔ تو پوچھا کہ وہ بندوق کون سی ہے؟ کہ وہ جو آتی ہے پلاسٹک والی 50 روپے میں۔ ارے بھائی کمال کر دیا تم نے۔ اس کارتوس کی طاقت جب ظاہر ہوگی جب وہ جو آتی ہے کئی لاکھ روپے کی اصلی بندوق اس میں فٹ کر کے چلایا جائے گا تب شیر مرے گا اس سے۔ تو مولانا نے یہ سنانے کے بعد کہا کہ آج ہماری نماز پلاسٹک والی ہے، نماز آج ہماری پلاسٹک والی بندوق کی طرح ہے، اس لیے کارتوس جو دعا کا ہے، دعا کارتوس کی طرح ہے، اس لیے دعا کا کارتوس اس کی طاقت ظاہر نہیں ہو رہی، اس کی طاقت ظاہر نہیں ہو رہی۔ نادر صاحب تو بیان میں کہتے تھے کہ قبلہ اول کو ہم لے نہیں پا رہے ہیں اور 40 لاکھ حاجی دعا کر رہے ہیں، جا کر 40 لاکھ حاجی دعا کر رہے ہیں یعنی، اور قبلہ اول کو ہم لے نہیں پا رہے ہیں۔ دعائیں بے جان ہو گئی۔ تو بے جان کیوں ہوئی دعا؟ کیونکہ نماز بے جان ہو گئی۔ نماز بے جان کیوں ہوئی؟ کیونکہ کلمہ بے جان ہو گیا۔ اور کلمہ بے جان کیوں ہوا؟ کیونکہ کلمے میں جان ہی نہیں لگائی۔ آج جان لگ رہی ہے آدمی کی، ڈگریوں پہ لگ رہی ہے، مکانوں پہ لگ رہی ہے، پیسہ کمانے پہ جان لگ رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جان نہیں لگ رہی ہے۔ رات دن محنت کر رہا ہے آدمی، رات دن محنت کر رہا ہے۔ میں